اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ پر، جنہوں نے کربلا میں اپنا پورا خاندان، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے صحابی سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آج ہم امام پاک کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، روضہ پاک کی زیارت کریں گے، اور امام حسین کے ساتھ جناب عباس علمدار جو ان کے بھائی بھی تھے اور ان کی چھوٹی سی فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ امام علی مقام دراصل جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ موجود تھے، بیویاں، بچے، بہنیں سب موجود تھے۔ جنگ کے لیے جب کوئی آتا ہے تو فیملی کو ساتھ نہیں لے کے آتا ہے۔ امام علی مقام جب کربلا کی زمین پر پہنچے تو کسی سے دریافت کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو وہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے بولا یہ جگہ کربلا ہے۔ تو امام پاک نے کہا یہیں پر پڑاؤ ڈال لو کیونکہ ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں بتایا تھا کہ کربلا میں سارا معاملہ ہوگا اور دین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خانہ پورا کا پورا کنبہ قربان ہوگا۔ امام پاک نے اس زمین کی قیمت ادا کی اور وہاں پر اپنے خیمے لگائے۔ یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ میدان کربلا ہے، جہاں پر جنگ ہوئی تھی۔ یہ جو گرین لائٹ میں جتنے آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام کی زیارات کے درمیان کا راستہ ہے۔ اس راستے میں یہ جو اتنا سا علاقہ ہے یہ کربلا کا میدان ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی۔ تو اس وقت میں جناب عباس کی زیارت گاہ پہ موجود ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو میرے پاس آئے اسے چاہیے کہ پہلے عباس سے مل کر آئے۔ تو ہم لوگوں نے بھی جناب عباس کی زیارت کے لیے پہلے گئے تھے اور پھر اس کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے۔ ابھی جو زیارت کا آپ دیکھ رہے ہیں جناب عباس علیہ السلام کا روضہ پاک ہے۔ خواتین کے راستے سے گزرتی ہوئی میں زیارت کے لیے جا رہی تھی، اور جو اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز درود پاک ضرور پڑھتے جائیے۔ یہ امام حسین کے بھائی جناب عباس کی زری مبارک کا راستہ ہے، ہم لوگ وہاں جا رہے تھے۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیواروں پر اہل بیت سے وابستہ آیات اور احادیث تحریر شدہ ہیں۔ چھت بہت خوبصورت تھی، دربار بہت خوبصورت تھا، دیواریں بہت خوبصورت تھیں، وہی گرین پتھر یوز ہوا ہے۔ اچھا سختی سے منع ہے وہاں پر زیارت کے ٹائم پر، وہاں پر اب آپ کو کیمرہ یوز نہیں کرنے دیتے، تو میں نے کیمرے کو ہائڈ کر کے ویڈیو بنائی ہے۔ یہ ٹریک ہے جہاں سے گزر کے جاتے ہیں آگے امام پاک کا روضہ کا دروازہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر خواتین کا چہرہ ہے۔ تو اس طرف زیارت کے لیے اتنی باری کا انتظار کرتے ہوئے میں درود پاک پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے جا رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ کوئی بے ادبی میرے سے نہ ہو۔ باری باری اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے ہم جا رہے تھے۔ تو دعاؤں کو یاد رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جی السلام علیکم جناب عباس علیہ السلام، یہ کمرے بنی ہاشمی جناب عباس علیہ السلام کا روضہ ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والنٹیئرز نے میرا کیمرہ بند کروا دیا تھا، تو بڑی معذرت کے ساتھ جتنا مجھ سے کلپ بن سکا میں نے آپ لوگوں کے لیے ضرور بنایا۔ امام پاک کے روضے سے باہر نکل کر پھر ہم لوگ جناب عباس کی جہاں پر بازو شہید ہوئے تھے اس زیارت کے لیے جانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ امام عباس کا جناب عباس کا روضہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام حضرت عباس علیہ السلام کا پہلا بازو قلم ہوا تھا۔ اس کے نشانے کے طور پر یہاں پر یہ ایک محراب بنایا گیا ہے تاکہ ایک نشانی باقی رہ سکے۔ یہ بازار کے اندر ہے جگہ،
چونکہ سائڈوں پہ گھر وغیرہ بن گئے ہوئے ہیں تو جگہ بڑی کنجسٹڈ سی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کا دوسرا بازو قلم ہوا تھا۔ اور پھر مشق آپ نے جو پانی کی مشق تھی جو پہلے انہوں نے پہلے بازو میں پکڑی تھی، پھر دوسرے بازو میں پکڑی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے منہ میں پکڑ لی تھی جب ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے تھے۔ اب یہ جو جگہ پر جو زیارت کر رہے ہیں، یہ اب امام عالی مقام کی روضہ کے اندر میں داخل ہو چکی ہوں، ان کی زیارت گاہ کے اندر میں داخل ہو چکی ہوں۔ یہاں پر یہ ٹریک جا رہا ہے، یہاں سے جو دروازہ ہے یہاں سے اندر زر مبارک ہے جہاں پر سلام کے لیے باری کا انتظار کرنا ہے، اور آپ بھی اپنے دلوں میں اپنے حاجات کو بھر لیجیے، سلام اور درود کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم یا امام حسین علیہ السلام۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر میں بہت بے اختیار ہو گئی تھی، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا ہاتھ زر مبارک تک پہنچ جائے، لیکن بس ہاتھ ہلکا سا ٹچ ہوا، اور پھر اس کے بعد مجھے اتنا احساس محسوس ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہ بس دل چاہا میں بے اختیار روئی، بہت روئی، سب کے لیے بہت دعائیں مانگی۔ امام پاک کا سارا واقعہ میرے دماغ میں اس وقت موجود تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیمرہ رکھا اپنی طرف سے سیدھا ہوا تھا، لیکن وہ کیمرہ کہاں پہنچتا گیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ تو بعد میں جب میں نے کلپس بنانے کے بعد جب میں نے بعد میں دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ بس اتنی سی ہی زیارت بنا پائی میں۔ تو یہ جو زری مبارک ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس میں جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر کا بھی جس میں اثر موجود ہے۔ ایک ہی زری میں تینوں باپ بیٹا آرام فرما رہے ہیں۔ ابھی میں روضہ پاک سے باہر آ چکی تھی۔ باہر مسجد کی زیارت آپ کر سکتے ہیں، دربار کی زیارت آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بہت خوبصورت اور بہت بڑا دربار ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو محرم کی زیارت آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ سارا علاقہ اس وقت ریڈ کلر کی لائٹس چل چلتی ہیں، اور باقی سارا منظر بیان کیا جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھیے، اپنے دعائیں مانگیے، اور اپنے اہل عیال کے لیے تندرستی اور صحت اور کامیابی کی دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کرے، جیسے امام نے اپنے دین کی کے لیے ہمارے ہمارے دین کو بچایا، ہم اللہ تعالیٰ اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جناب عباس کے باہر روزے کی ایک چھوٹی سی مشق بنی ہوئی ہے، اور اب یہ چونکہ جو ہے اس شہادت کا دن تھا، تو یہ ساری گرین لائٹس جو ہے نا، سیکنڈ ڈے کی ویڈیو ہے، تو یہ اس دن شہادت کا دن تھا ایک کسی صحابہ کرام کے، جو مجھے ذہن میں اس وقت نام نہیں رہا، تو یہ ساری لائٹ جو گرین لائٹس تھی وہ ریڈ اس وقت کر دی جاتی ہیں۔ جس دن بھی پورے سال میں جب بھی کوئی بھی شہادت کا دن آتا ہے تو ساری گرین لائٹس کو ریڈ کر دیا جاتا ہے، یہ ایک نشانی کے طور پہ کہ آج جو ہے وہ سوگ کا دن ہے۔ تو یہ بھی ایک وہاں کی خاصیت ہے کہ یہ سارا منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ جیسے پہلے کلپ میں آپ نے دیکھا ساری لائٹس گرینز تھیں، اور اب یہ ساری لائٹس اس وقت ریڈ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرا گلا بہت بری طرح سے خراب ہے، اس وجہ سے آواز آپ کو اس طرح سے محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اب یہ میں پاپا کے روزے سے باہر آ چکی ہوں، اور یہ بازار ہے جو روزے کے باہر ہے، اور یہ مسلسل ہم چاروں طرف میں بازار ہے، اور یہ میرے ہوٹل کے روم سے جناب عباس اور جناب عالی مقام کی زیارت ہے۔